مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی خادمہ سارا ایس پی ڈینیل آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بائبل کوسچنز وتھ سارا ایس پی ڈینیل جیزس لائٹ ٹی وی پر۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے کوسچن جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا کہ کیا ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا یسوع خدا ہے، کیا ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں، کیا یسوع نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ بہت سارے لوگ یسوع کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی یسوع کے خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ ہاں، یہ الفاظ یسوع نے کبھی نہیں کہے کہ میں خدا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع کیا ہے، خدا ہے۔ آج ہم اسی پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ آئیے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے کہ کیا ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں یا کیا یسوع خدا ہے، کیا یسوع نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا، اچھے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے۔ یہودی یہاں پر بالکل صحیح سمجھ رہے تھے۔ یسوع کیا کہہ رہا تھا؟ میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع یہاں پر الوہیت کا جو ہے وہ ذکر کر رہا تھا۔ یسوع کہہ رہا تھا کہ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اور یہودیوں نے جو سمجھا، یہودیوں نے کہا کہ یہ تو کفر باکر ہے، تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، اور یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے۔ تو یہاں پر یسوع نے کیا کیا؟ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے اسے سنسار کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو یسوع دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ جو ہے وہ فطرت میں، خواص میں اور جوہر میں ایک ہیں۔ تو یسوع یہاں پر خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہودی غصے میں آئے اور انہوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں جہاں پر یسوع جو ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یسوع خدا ہے اور ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوحنا اس کا 8واں باب اور اس کی 8واں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں۔ اب یہ جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے میں ہوں، اس کا خروج 3 باب اس کی 14 آیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جہاں پر خدا نے یہی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ آگے لکھا ہے، پس انہوں نے اسے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے پھر اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے، کیونکہ انہوں نے سنا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کفر باکر ہے، یہ اپنے آپ کو خدا بتا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، اور اس کی تو ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہے، تو ہمارا باپ ابراہیم تو اس سے بہت بڑا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کفر باکر ہے، یہ اپنے آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے، میں ہوں۔ جہاں جو خروج 3 باب اس کی 14 آیت میں خدا نے یا وہاں پر اپنا نام جو ہے وہ ان کو بتایا، موسیٰ کو، کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ تو وہی اصطلاح جو ہے یسوع مسیح نے یہاں پر استعمال کیا کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ تو یسوع یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ یسوع کیا ہے؟ خدا ہے۔ پہلے تو ہم نے 2 حوالہ جات دیکھے ہیں جہاں پر یسوع نے اپنے خدا ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا، اور یہودی جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کبھی یسوع کے شاگردوں نے بھی یسوع کی الوہیت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کہ یسوع کے خدا ہونے کا انہوں نے بھی کبھی دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے یسوع کا شاگرد، وہ یسوع کی الوہیت کو بار بار دہراتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 14 آیت تک وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ یسوع مجسم خدا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں، تو 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے،
بس اپنی اور اپنے سارے گلا کی خبرداری کرو جس کا رول قدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلابانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ کس نے اپنے خون سے مول لیا؟ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ خدا کا۔ خدا کی کلیسیا کی گلابانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ کس نے؟ خدا نے۔ تو یسوع کیا ہے؟ مجسم خدا ہے، اور اس نے اس دنیا میں آ کر اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور اپنے خون سے اپنے لوگوں کو مول لیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ یہی ذکر ملتا ہے کہ یسوع کیا ہے؟ خدا ہے، اور یسوع کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم یسوع کے خدا ہونے کے بارے میں مزید خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو شاگرد ہے توما، یسوع کا جو شاگرد توما ہے، وہ یسوع کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے یسوع کو؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور یسوع اس کے اس بیان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے اور اس کو درست کرو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو بہت کچھ سکھاتے تھے اور انہیں ڈانٹتے بھی تھے، ان کی درستگی بھی کرتے تھے، لیکن یہاں پر یسوع اس کی درستگی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی جو بول رہا ہے وہ ٹھیک بول رہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، وہ یسوع کو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک اور حوالہ بھی دیکھتے ہیں، تیتس اس کا 2واں باب اور اس کی 13 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح کو کیا کہا گیا ہے؟ بزرگ خدا اور منجی۔ ٹھیک ہے، ایک بار میں پھر پڑھتی ہوں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ بزرگ خدا اور منجی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یسوع کیا ہے؟ خدا ہے۔ یسوع کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم کلام میں سے مزید دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ یسوع کے خدا ہونے کے بارے میں مزید کیا کہتا ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے، یوں لکھا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا۔ کیا کہتا ہے بیٹے کے بارے میں؟ کہ تیرا تخت ابدالآباد رہے گا۔ اے خدا، بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا، اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر خدا باپ بھی بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا۔ ٹھیک ہے، تو کلام میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ یسوع کو خدا کہا گیا ہے، تو ہم بھی یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پطرس کا 2 عام خط اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی، کیا؟ خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا صاف قیمتی ایمان پایا۔ یہاں پر یسوع مسیح کو کیا کہا گیا ہے؟ خدا اور منجی۔ ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ یسوع کے خدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یسوع خدا نہیں ہے تو اس کا کفارہ پوری دنیا کے لیے ناکافی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے پوری دنیا کا کفارہ دیا۔ یوحنا کا 1 عام خط اس کا 2 باب اس کی 2 آیت پڑھیں گے، کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر یسوع خدا نہ ہوتا تو وہ ایک مخلوق ہوتا، اور ایک مخلوق کے طور پر ایک لامحدود اور غیر فانی خدا کے خلاف کیے گئے گناہ
کا कफ़ारा वो अदा ना कर पाता। ये सिर्फ़ एक खुदा ही कर सकता है कि पूरी दुनिया के गुनाह उठा सकता है। और यीशु जो कि खुदा है उसने पूरी दुनिया के गुनाह उठाए। आइए हम देखते हैं दूसरा क्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया, अपनी जान का कफ़ारा दिया ताकि हम रास्तबाज बन जाए। यीशु क्या है, खुदा है। आज के कलाम में हम ये सीख रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में जिसका नाम है बाइबल क्वेश्चन, आज इस प्रोग्राम में हमने इस क्वेश्चन को क्लियर किया है कि क्या हम यीशु को खुदा कह सकते हैं। और आज हमने खुदा के कलाम में से देखा है कि यीशु मसीह ने खुद खुदा होने का दावा किया। यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं। और फिर यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और फिर यीशु ने कहा कि पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्द यूहन्ना ने जो है वो यीशु की अलूहियत को बयान किया और उसने बयान किया कि यीशु क्या है, मुजस्सम खुदा है। और फिर हम तोमा को देखते हैं कि तोमा यीशु के बारे में क्या कहता है, ए खुदावंद, ए खुदा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा अपने बेटे के बारे में क्या कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा। और इसी तरह से हमने कुछ और हवाला जात भी देखे जिसमें कि यीशु को खुदा कहा गया। कलाम में यीशु को क्या कहा गया, खुदा कहा गया। और इसका क्या मतलब है कि यीशु खुदा है और यीशु को हम खुदा कह सकते हैं। तो खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत बख्शे। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हम वक्त के हिसाब से जो है वो आपके सवाल का जवाब देंगे। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम आपके क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं और फिर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे। तो ये क्वेश्चन जो था इसका डिटेल में जवाब देना ज़रूरी था। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये एक क्वेश्चन ही क्लियर किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से इस सवाल की समझ आ सके, इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। तो नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही कोशिश करूंगी कि हर सवाल का डिटेल के साथ, ज़्यादा हवालाजात के साथ आपकी रहनुमाई की जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। खुदावंद आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। आमीन।